آئرہ کی زندگی میں کامیار کے علاوہ بھی کوئی آنے والا ہوتا ہے۔ یہ بات اس وقت شروع ہوتی ہے جب فلک اور اشتیاق کی شادی کا فنکشن اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ ہال کو خوبصورت لائٹس اور پھولوں سے سجایا گیا ہے، موسیقی کی دھنیں فضا میں گونج رہی ہیں اور مہمان خوشی خوشی باتوں میں مصروف ہے۔ آئرہ بھی وہاں موجود ہے، ایک خوبصورت ساڑی میں ملبوس جو اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہی ہے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہنستی مسکراتی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاموشی ہے جو شاید صرف کامیار ہی سمجھ سکتا ہے۔ اسی وقت اشتیاق کا ایک پرانا دوست جس کا نام عمران ہے، فنکشن میں داخل ہوتا ہے۔ عمران ایک اسمارٹ اور پر اعتماد نوجوان ہے جو اشتیاق کا کالج کا دوست ہے۔ وہ دیر سے آیا ہے کیونکہ اسے ٹریفک میں پھنسنا پڑا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوتا ہے اس کی نظر آئرہ پر پڑتی ہے۔ آئرہ کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی سادگی اسے ایک لمحے میں ہی بھا جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے، واہ، یہ لڑکی تو بالکل مختلف ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی کہانی کی ہیروئن ہو۔ عمران کو فوراً ہی آئرہ سے بات کرنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایسی جگہوں پر احتیاط سے قدم اٹھانا چاہیے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ آئرہ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہے یا نہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلے یہ بات تو پتہ کرنی چاہیے ورنہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ عمران آہستہ آہستہ آئرہ کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آئرہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک موقع کا انتظار کرتا ہے۔ جب آئرہ کی دوستوں میں سے ایک پانی لینے جاتی ہے تو عمران موقع غنیمت جان کر قریب آ جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ہیلو، میں عمران ہوں، اشتیاق کا دوست۔ تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ فنکشن اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے۔ تمہاری مسکراہٹ تو بالکل جادوئی ہے۔ آئرہ تھوڑے شرما جاتی ہے لیکن مسکرا کر جواب دیتی ہے، شکریہ، میں آئرہ ہوں، فلک کی دوست۔ عمران بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب اصل بات پر آتے ہیں۔ وہ ہلکے سے کہتا ہے، تمہارا بوائے فرینڈ بہت لکی ہوگا۔ ایسی خوبصورت اور ذہین لڑکی کے ساتھ رہنا تو کسی کا خواب ہوتا ہے۔ آئرہ ایک لمحے کے لیے رکتی ہے، اس کی آنکھوں میں کامیار کی یاد آتی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی۔ وہ صرف مسکرا کر جواب دیتی ہے، میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، میں تو ابھی سنگل ہوں۔ عمران کے چہرے پر ایک چمک آ جاتی ہے۔ وہ جو بات جاننے آیا تھا وہ اسے مل گئی۔ وہ سوچتا ہے، بہت اچھا، اب شاید کچھ بات بن سکتی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے، واہ، یہ تو حیران کن ہے، تم جیسی لڑکی کا سنگل ہونا، شاید قسمت تمہیں کسی خاص شخص کا انتظار کروا رہی ہے۔ آئرہ ہنستی ہے اور کہتی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو میں اپنی لائف انجوائے کر رہی ہوں۔ لیکن آئرہ عمران کو یہ بات بالکل نہیں بتاتی کہ وہ پہلے سے ہی کامیار کو پسند کرتی ہے۔ اس کی محبت کامیار کے لیے ایک راز ہے جو وہ بھی کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بات کو ہلکا پھلکا رکھتی ہے اور عمران کے ساتھ تھوڑی دیر مزید باتیں کرتی ہے۔ وہ فنکشن کے بارے میں، اشتیاق اور فلک کی جوڑی کے بارے میں اور تھوڑی سی موسم کی بات کرتے ہیں۔ عمران کو لگتا ہے کہ آئرہ میں دلچسپی ہے، لیکن حقیقت میں آئرہ کی سوچیں کامیار کی طرف ہی ہیں۔ دوسری طرف کامیار فنکشن میں کونے میں کھڑا ہے۔ وہ آئرہ کو دور سے دیکھ رہا ہے اور جب عمران کو اس کے قریب دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک ہلکی سی جلن ہوتی ہے، لیکن کامیار ایک پختہ سوچ کا مالک ہے۔ وہ سوچتا ہے، اگر آئرہ میرے نصیب میں ہے تو اسے مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین پائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتی، اور اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو میں جو کچھ مرضی کر لوں میں اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ وہ اپنے آپ سے کہتا ہے، میں نے یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ مجھے پسند کرتی ہے تو وہ ضرور میرے پاس آ کر ہی رہے گی۔ مجھے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، بس انتظار کرنا ہے۔ فنکشن جاری رہتا ہے، موسیقی کی دھن پر لوگ ڈانس کر رہے ہیں، کیک کاٹا جا رہا ہے اور خوشی کی فضا ہے۔ عمران آئرہ سے نمبر لینے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو کیا ہم کبھی کافی پہ مل سکتے ہیں؟ آئرہ مسکراتی اور کہتی ہے، دیکھتے ہیں، شاید کبھی، لیکن اس کا دل کامیار کی طرف ہے جو ابھی تک دور سے دیکھ رہا ہے۔ کامیار سوچتا ہے کہ اگر یہ محبت سچی ہے تو وقت سب ٹھیک کر دے گا، اور یوں یہ شام آئرہ کی زندگی میں ایک نئی کہانی کا آغاز کرتی ہے جہاں کامیار کی قسمت اور عمران کی کوشش ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر فلک اور اشتیاق بھی خوش ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کی شادی کے فنکشن میں ایک نئی محبت کی کہانی جنم لے رہی ہے۔ آئرہ گڑ جاتے ہوئے سوچتی ہے، کامیار، تمہیں پتہ ہے نا کہ میرے دل میں صرف تم ہو، اور کامیار اپنے کمرے میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے، اگر وہ میرے لیے ہے تو اسے میرے پاس بھیج دے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے، دیکھتے ہیں قسمت کیا رنگ لاتی ہے۔